کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرتا ہے یا پھر اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اس جگہ پر بے شمار رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی نوری مخلوق ایسی محفلوں میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صالحین سننے کے لیے آتی ہے، اور جب اس محفل کا اختتام ہوتا ہے یہ فرشتے بارگاہ رب میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں تم کہاں تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، بار الہ، خالق کائنات، مالک کائنات، تو تو عالم الغیب بالشہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے مولا، تو تو دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ پروردگار عالم جب تو ہم سے معلوم کرنا چاہتا ہے تو مولا مراد آباد کی سرزمین تھی، فلاں ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کا عقیقہ تھا، اس عقیقے کے موقع پر تیرے ذکر کی اور تیرے محبوب کے ذکر پاک کی محفل کو سجایا گیا تھا۔ اللہ رب کی رحمت پکارے گی، ما یقولو عبادی، بخاری کی حدیث کے الفاظ، ما یقولو عبادی، اے فرشتو یہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تقولو یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، پروردگار عالم تیرے بندے تیری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیرے بندے تیری مجدیت بیان کر رہے تھے، تیرے بندے تیری تکبیر بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب فرمائے گا اے فرشتو کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دیکھا نہیں ہے، مگر قرآن نے بتایا ہے اللہ نور السماوات والارض بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مولا تیرے بندوں نے تیرے قرآن میں پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پروردگار عالم تیرے بندوں نے دیکھا نہیں ہے۔ رب فرمائے گا اے فرشتو اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں، فرشتے عرض کریں گے مولا پھر تو اور زیادہ حمد و ثنا کریں گے، اور زیادہ مجدیت کریں گے، اور زیادہ تیری بڑائی بلند کریں گے۔ رب فرمائے گا اے فرشتو یہ بتاؤ کیا میرے بندے کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندے تیرے عذاب سے ڈر رہے تھے، تیرے بندے تیرے قہر و غضب سے ڈر رہے تھے، تیرے بندے مولا جہنم کے عذاب سے ڈر رہے تھے۔ رب فرمائے گا اے فرشتو بتاؤ کیا میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات تیرے بندے تجھ سے تیری رحمت مانگ رہے تھے، تیرے بندے تجھ سے تیری برکت مانگ رہے تھے، تیرے بندے تجھ سے مولا تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ حدیث کے الفاظ ہیں رب کی رحمت پکارے گی فاشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتو تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے بھی آنے والے تھے میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے بھائیوں گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، گھروں میں بیٹھ کر پیغمبر اعظم پر درود پاک پڑھا کرو۔ جب کوئی بندہ مومن آج کے اس پرفتن دور میں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا وٹ کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وٹ کرے یا پیغمبر اعظم پہ درود پاک پڑھے، یقیناً بے شمار اس کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، اور یقیناً بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ آج ہم کئی گھنٹے بے وجہ میں یوٹیوب پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، فیس بک پر سیریل اور مووی دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، ہم کافی وقت اپنا جو ہے وہ موبائل کو دے دیتے ہیں،
مگر افسوس آج قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، درود پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا۔ یاد کر رکھنا ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب موت آئے گی ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، جب موت آئے گی اس وقت آپ مجھے یاد کرو گے کہ ایک عالم دین تھا، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر ہمیں بار بار سمجھا رہا تھا کہ اے مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو، احکام قرآن پہ عمل کرو، سرکار کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارو۔ کاش اسی وقت ہم نے توبہ کی ہوتی اور نمازوں کے پابند ہو گئے ہوتے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے بعد زندگی گزاری ہوتی، آج ہمیں درد نہ ہوتا، آج ہمیں تکلیف نہ ہوتی، آج ہمیں پریشانی نہ ہوتی۔ مگر اس وقت کا یاد کرنا کام نہیں آئے گا۔ ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ موت کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے نا، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، انسان کے ہاتھ اکڑنے لگتے ہیں، جسم اکڑنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھنے والوں کے دل گھبرانے لگتے ہیں۔ لیکن ایک ہم ہیں، تھوڑی دیر ہم موت کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہ جاتے ہیں۔ اور بعض تو مسلمان ایسا ہے جسے نہ موت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ حشر یاد ہے۔ اے میرے بھائیوں، ذرا خدا را اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، اپنے فیوچر کو سنوار لو، اپنے مستقبل کو بنا لو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے، جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا چہرے پہ داڑھی رکھے، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے۔ آؤ آؤ بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومتے ہیں اور پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو 5 یا 10 منٹ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کا ورد کرتا ہو؟ نہیں ہے۔ اچھا کوئی صاحب ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوں؟ ایک بھائی۔ اچھا 100 مرتبہ پڑھ لیتے، یہ اچھی بات۔ اچھا اب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور زیادہ بھی نہ ہو سکے تو دن رات میں 100 مرتبہ تو کم از کم پیغمبر اعظم پر درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ بہت فیشن ہو گئے، بہت میک اپ ہو گئے، ذرا ہوش میں آ جاؤ۔ عقیقے کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، منگنی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، ٹائٹ لباس پہن کر ہیئر سٹائل بنا کر کئی گھنٹے میک اپ کرنے کے بعد غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں، نکلتی ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کرا رہی ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر ہماری شکایتیں کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر کی بیماری نہیں جاتی، گھر کی پریشانی نہیں جاتی۔ جس کی جوان بہن بیٹی بیوی بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہو، کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ کیا اس کے گھر میں اللہ کی برکت ہوگی؟ اے میری بہنوں ذرا غور کرو، ایک دور ایسا بھی تھا جب تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، سماج تمہیں عزت نہیں دیتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، بیٹی کی پیدائش کو معاذ اللہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ پیغمبر اعظم جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے تو عرب کی سرزمین پر اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دبا دیتا۔ اے میری بہنوں، آج تمہیں جو یہ عزت ملی ہے، یہ مقام ملا ہے، یہ وقار ملا ہے، یہ جو شان تمہیں اسلام نے دی ہے، یہ میرے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دبایا جا رہا تھا، ایک شخص اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دبانے کے لیے گیا، اس نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر رکھا، مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ المختصر، مٹی جب گلے تک
آئی. بیٹی نے کہا تھا بابا میں آپ سے کھلونا نہیں مانگوں گی, میں آپ سے کبھی نئے کپڑے کا مطالبہ نہیں کروں گی, میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی. بابا مجھے قبر میں نہ دبائیے, مجھ پر ظلم نہ کیجئے, مجھ پر جبر نہ کیجئے, مجھ پر ستم نہ کیجئے. مگر اس دور میں لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی, باپ کا دل ناپسیجا. المختصر اس نے اپنی بچی کو قبر میں دباتا رہا, دباتا رہا, دباتا رہا. جب بیٹی نے سمجھ لیا کہ میرا باپ میری نہیں سنے گا, بیٹی نے آہو بکا بند کر دی, آسمان کی جانب نظریں اٹھائیں اور اس بیٹی نے, میں تو عالم تصور میں یہی کہوں گا, عرض کیا ہوگا پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات, یہ تیرے ظالم بندے کب تک ہم پر ظلم کرتے رہیں گے, یہ تیرے ظالم بندے کب تک ہمیں زندہ قبروں میں دباتے رہیں گے, یہ تیرے ظالم بندے مولا کب تک ہمیں زندہ درگور کرتے رہیں گے. اللہ اللہ اس بچی کی دعا باب اجابت سے جا کر ٹکرائی, رب کی رحمت پکارتی ہے, اے میری بندیوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بچی نے عرض کیا تھا, بچیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی مولا ہمیں بچا لے, مولا ہمیں بچا لے, مولا ہمیں بچا لے. ان بچیوں کی دعا باب اجابت سے جا کر ٹکرائی اور رب کی رحمت نے پکارا, اے میری بندیوں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں بچانے کے لیے اپنا محبوب بھیج رہا ہوں, تمہیں بچانے کے لیے اپنا پیغمبر بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. میرے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے, سرکار نے فرمایا اے لوگوں سنو, بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ یہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے نا تو دادی کا منہ الگ لٹک جاتا ہے, باپ الگ پریشان گھومتا ہے. دادا کا چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے چسا ہوا آم ہو. ایک خاتون سے میں نے معلوم کر لیا, اماں پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگی بیٹا پوتی آئی ہے. میں نے کہا اماں کبھی آپ بھی تو کسی کی پوتی تھی. بولی بیٹا وہ دور بڑا اچھا تھا, 1000-2000 میں کام ہو جاتا تھا, اب تو کئی لاکھ کا جہیز لے کے جائے گی. بڑیوں کی حالت دیکھیں, یہی دادی 3 مہینے سے بیمار ہو, چارپائی سے نہ اٹھا جاتا ہو, اور سن لے کہ اس کے گھر میں پوتا آیا نا تو چارپائی کی پٹی میں ہاتھ مارے گی اور کہے گی اوری للی جلدی سے ڈھولک اٹھالا, میرے گھر پوتا آیا, اللہ نام کے 2 بول تو گائی لوں. اے میری ماں, میں مؤدبانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہی صابر و شاکر رہو. بیٹا کون دیتا ہے جلدی بولو, بیٹا کس نے دیا, بیٹی کس نے دی؟ کیا آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوا ہو, گھر سے نکلا ہو, مسجد میں پہنچا ہو, وضو کیا ہو, اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کی ہو؟ اے مسلمانوں سنو سنو, ذرا غور کرو, آج کے اس پرفتن دور میں اگر کسی کو اولاد کی نعمت ملے اور اس کا باپ مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے اور عرض کرے پروردگار عالم میرے بچے کو شیاطین کے شر سے بچانا, حاسدوں کے حسد سے بچانا, ظالموں کے ظلم سے بچانا, شیاطین کے شر سے بچانا, اور کاش اس کی تمنا یہ ہو مولا میرے بچے کو حافظ قرآن, قاری قرآن, عالم ربانی بنانا. میرا وجدان بولتا ہے ادھر یہ بندہ دعا کرے گا, ادھر رب ان دونوں باپ بیٹوں کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, فیضان سرکار مدینہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا, تم پہ کروڑوں درود. آج آپ پورے محلے میں اور یا پورے مراد آباد میں ایک گھر شاید مجھے ایسا نہ دکھا پاؤ گے جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہ ہو, اور اگر کوئی گھر ایسا نکل آیا جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہیں ہے تو بڑا مقدر والا, بڑا خوش قسمت ہے. خوب بیمار ہے, پریشان ہے, نماز نہیں پڑھے گا, تعویذ لینے کے لیے پہنچ جائے گا, نماز نہیں پڑھے گا, قرآن نہیں پڑھے گا, درود نہیں پڑھے گا. اچھا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ دنیا کے اندر کوئی تعویذ ایسا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور وہ تعویذ آپ کو فائدہ پہنچا دیں؟ اچھا آپ نماز نہیں پڑھو گے تو کیا اینٹینے والے پڑھنے آئیں گے یار؟
یاد رکھنا سرکار فرماتے ہیں جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا دیتا ہے۔ اب جسے جنت کی ضرورت ہے وہ نماز پڑھے، اور جسے جنت کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے ہماری کوئی گزارش بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اور ہو سکا کرے تو گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اللہ اللہ کا ورد کیا کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ماں باپ کی خدمت کریں، اپنی بیویوں سے بھی محبت کریں مگر ماں باپ کے حق کو بھی سمجھیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ المختصر ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی ہماری ہوگی۔ جاتے جاتے چند اشعار نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تک پہنچا دوں۔ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون میری نعت پاک سننا نہیں چاہتے؟ نعت کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، محبت کے ساتھ جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مختار کل ہے مالک، مختار کل ہے مالک، کوثر میرے حضور، کوثر میرے حضور، مختار کل ہے مالک، کوثر میرے حضور، کوثر میرے حضور، یعنی کہ کائنات میں بہتر میرے حضور، بہتر میرے حضور، یعنی کہ کائنات میں بہتر میرے حضور، بہتر میرے حضور۔ واللہ ان کی صبر و قناعت تو دیکھئے، قناعت تو دیکھئے، واللہ ان کی صبر و قناعت تو دیکھئے، قناعت تو دیکھئے، باندھے ہوئے پیٹ سے پتھر میرے حضور، پتھر میرے حضور، باندھے ہوئے پیٹ سے پتھر میرے حضور، پتھر میرے حضور، مختار کل ہے مالک، کوثر میرے حضور، کوثر میرے حضور۔ یا رب گناہ گار ہے امت یہ بخش دے، امت یہ بخش دے، یا رب گناہ گار ہے امت یہ بخش دے، امت یہ بخش دے، کرتے تھے یہی دعا اکثر میرے حضور، اکثر میرے حضور، کرتے تھے یہی دعا اکثر میرے حضور، اکثر میرے حضور، مختار کل ہے مالک، کوثر میرے حضور، کوثر میرے حضور۔ مدت سے میرے دل کی
تمنا ہے بس یہی، تمنا ہے بس یہی، مدت سے میرے دل کی تمنا ہے بس یہی، تمنا ہے بس یہی، در آپ کا ہو اور میرا سر ہو میرے حضور، سر ہو میرے حضور، در آپ کا ہو اور میرا سر ہو میرے حضور، سر ہو میرے حضور، مختار کل ہے مالک کوثر میرے حضور، کوثر میرے حضور، یعنی کہ کائنات میں بہتر میرے حضور، بہتر میرے